سورہ احقاف پارہ نمبر 26 آیہ کریمہ نمبر 33 اور 34۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون۔ صدق اللہ العظیم۔ اولم کیا نہیں، یرو انہوں نے جانا، ان اللہ الذی بے شک اللہ وہی ہے، خلق السماوات والارض جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا، ولم یعی بخلقہن اور وہ ان کے پیدا کرنے سے تھکا نہیں، بقادر وہ پوری قدرت رکھتا ہے، علی ان یحیی الموتى کہ وہ مردوں کو زندہ کرے، بلا ہاں، انہ بے شک وہ، علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے، وَيَوْمَ اور جس دن يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا جھونکا جائے گا کافروں کو، عَلَى النَّارِ دوزخ میں، أَلَيْسَ انہیں کہا جائے گا کیا، هَذَا بِالْحَقِّ یہ برحق نہیں، قالوا وہ کافر کہیں گے بلا ہاں، وَرَبِّنَا اور ہمارے رب کی قسم، قال فرمائے گا اللہ، فذوقوا العذاب پس چکھو عذاب کو، بما کنتم تکفرون جس کا تم انکار کرتے تھے۔ یہ بات ہمیشہ ذہن نشین رہے، قرآن کریم کے 3 بنیادی مقاصد ہیں۔ قرآن اپنی تعلیمات میں ان 3 مقاصد کو سب سے زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ وہ 3 مقاصد کیا ہیں؟ توحید اور رسالت اور حشر۔ یہ قرآن کے بنیادی 3 موضوع ہیں، بنیادی 3 عنوان ہیں۔ قرآن کریم توحید پر بہت زیادہ زور دیتا ہے، اس کے بعد رسالت پر، اور پھر اس کے بعد حشر پر۔ اب اس سے پہلے اللہ جل سبحانہ و تعالی نے توحید و رسالت پر دلائل دیے، اب یہاں اس آیہ کریمہ میں حشر پر بہت ہی خوبصورت انداز سے ایک دلیل دی جا رہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کیا تم نے دیکھا نہیں، آسمانوں اور زمین کو پیدا اللہ نے فرمایا۔ اب آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنا یہ بڑا کام ہے، دشوار کام ہے، عظیم کام ہے۔ کپڑے کا وزن نہیں ہوتا، معمولی وزن ہوتا ہے، اور کپڑے کا بنا ہوا ٹینٹ آپ بغیر نیچے بانس لگائے کھڑا نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے میں اسے مختلف سمتوں میں مضبوطی سے کس کے باندھ کر میں بغیر کسی نیچے سہارے کے کھڑا کر دوں گا، لیکن اس کی جھول میں وہ ترتیب نہیں رہے گی، کہیں سے اوپر ہوگا، کہیں سے نیچے ہوگا، کہیں سے اس کی ترتیب الٹ پلٹ ہوگی۔ یہ میرا اللہ ہے جس نے اتنا بڑا آسمان بغیر کسی سہارے کے کھڑا کیا۔ یہ کتنا بڑا دشوار کام ہے، یہ کتنا عظیم کام ہے۔
آپ جانتے ہیں کہ زمین کی تہ میں 80% پانی ہے. آپ کہیں سے بھی زمین کھودیں پانی نکل آتا ہے. گویا یہ زمین پانی پر بچھائی گئی ہے، اور اتنی زمین کو پانی پر بچھا کر پھر اتنی مخلوق اس پر آباد کرنا، یہ کتنا دشوار کام ہے. کہا جب اتنا عظیم اتنا دشوار کام اس نے کر لیا تو 5-4 فٹ کے بندہ بنانا اس کے لیے کوئی مشکل ہے؟ جو اتنا بڑا کام کر رہا ہے اس کے لیے یہ کام کوئی مشکل ہے، کوئی دشوار ہے؟ کہا یہ کوئی دشوار نہیں. اس لیے کہا وہ مردوں کو ضرور بھی ضرور زندہ کرے گا. جب اتنے بڑے کام وہ کر گیا، اتنے دشوار کام کر گیا، اور پھر کتنا عجیب اللہ تعالی نے جملہ ارشاد فرما دیا، فرمایا وَلَمْ يَأْتِ بِخَلْقِهِنَّ، زمین و آسمان بنانے میں وہ تھکا نہیں ہے. وہ تھکا نہیں ہے. ہم خالی ہاتھ سیڑھیاں چڑھ جائیں نا تو تھک جاتے ہیں. ہمارے ہاتھ میں 1 کلو وزن بھی نہ ہو تو جب ہم آخری سیڑھی پر جاتے ہیں تو ہمارے دونوں ہاتھ کمر پر ہوتے ہیں. اللہ فرماتا ہے زمین و آسمان کو بنانے میں اللہ تھکا نہیں ہے. پھر خود بتاؤ جب اتنے بڑے دشوار کام اس نے کر لیے تو تم کو مرنے کے بعد قبر سے زندہ کرنا کوئی مشکل ہے؟ تمہارا بڑے سے بڑا اعتراض یہی ہے نا کہ جب ہم مٹی کے ساتھ مل جائیں گے، ہمیں مٹی کھا لے گی، تو پھر اس کے بعد وہ دوبارہ کیسے زندہ کرے گا؟ یہی تمہارا اعتراض ہے نا. اس کے علاوہ تو اور تمہارا کوئی اعتراض نہیں. تم یہ کہتے ہو جب انسان گل جائے گا، سڑ جائے گا، جب زمین کھا جائے گی اسے، تو پھر اس مٹی سے اللہ انسان کو دوبارہ کیسے نکالے گا؟ کہا تخلیق آدم یاد نہیں ہے؟ یہی مٹی ہم نے اکٹھی کی تھی نا. اسی مٹی کا بت بنا کر ہم نے کیا کہا تھا؟ آدم بن جا. ایک لمحے سے پہلے اس مٹی نے ہمارا حکم مانا اور اسی وقت آدم بن گیا. اب اسی مٹی کو جب ہم حکم دیں گے لے آ ہمارا بندہ جو ہم نے تیرے اندر رکھا تھا، تو وہ مٹی کی جرأت ہے وہ ہماری بات کا انکار کر جائے. ایک لمحے سے پہلے بندہ لے آئے گی. تو کہا جب اتنا بڑا دشوار کام وہ کرنے میں نہیں تھکا تو تمہیں زندہ کرنے میں وہ کیسے تھکے گا؟ آخر اس آیت کو اللہ کس جملے پر ختم فرما رہے ہیں؟ فرمایا بلا، ہاں وہ ہر چیز پر قادر ہے. کیا؟ تمام ممکنات پر اللہ قادر ہے. اور جب تمام ممکنات پر اللہ قادر ہے تو بندے کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا ممکن ہے. جب یہ ممکن ہے تو پھر اللہ اس ممکن پر بھی قادر ہے. اس لیے اس نے آیہ کریمہ کو ان جملوں پر ختم کیا کہ انہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے. ہر ممکن پر جب قادر ہے تو جب ہر ممکن پر قادر ہے تو بندے کا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا یہ ممکنات میں سے ہے، غیر ممکنات میں سے نہیں ہے. اور جب ممکنات میں سے ہے تو وہ اس پر بھی قادر ہے کہ وہ ممکن کو دوبارہ بنا لے. اب اس کے بعد کفار کی زجر اور توبیخ کی جا رہی ہے. کیوں؟ کفار کیا کہتے تھے؟ سورہ صفات میں آپ پڑھیں، وہ کہتے تھے وما کننا معذبین وما نحن بمعذبین، ہمیں کوئی عذاب نہیں دیا جائے گا. وہ مذاق اڑاتے تھے، مذاق عذاب کا انکار کرتے تھے. اور جب انہیں انبیاء کہتے تمہیں عذاب دیا جائے گا تو وہ آگے سے کہتے تھے وما نحن بمعذبین، ہمیں کوئی عذاب نہیں دیا جائے گا. یہ تم کہانی ہمیں ڈرا رہے ہو، یہ وعد و وعید جو تم ہمیں سنا رہے ہو نا کہ جنت کی بشارتیں اور دوزخ کی ڈر، کہتے تھے نہیں نہیں یہ ویسے باتیں ہیں، ان کے حقائق کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اب اللہ کیا فرماتے ہیں؟ جب قیامت کے دن ہم انہیں دوزخ میں جھونکیں گے، جب کفار کو دوزخ میں جھونکا جائے گا، الیس ھذا بالحق،
پھر اللہ فرمائے گا کیا یہ برحق نہیں ہے؟ یہ برحق نہیں ہے؟ جب اللہ دوزخ میں کفار کو جھونکے گا نا تو فرمائے گا کیا یہ برحق نہیں ہے؟ قالوا بلا وربنا، اس دن کہیں گے ہاں ہمارے رب تیری قسم یہ حق ہے. بولیں گے آگے سے بلا وربنا، قسم اٹھائیں گے اپنے رب کی، ہاں ہمارے رب تیری قسم یہ حق ہے. اللہ فرمائے گا بتاؤ تم کہتے تھے کوئی دوزخ نہیں، اب ہے نا دوزخ. تم کہتے تھے کوئی عذاب نہیں، ہے نا عذاب. تم کہتے تھے کوئی آگ نہیں جل رہی ہے نا. تم کہتے تھے کوئی فرشتہ گرز نہیں مارے گا، اب کھاؤ. اب یہ زجر ہے، یہ توبیخ ہے. پھر اس کے بعد قال، اللہ فرمائے گا فذوقوا العذاب، اب چکھو عذاب جس کا تم انکار کرتے تھے نا. بما کنتم تکفرون، جس کا تم انکار کرتے تھے وہ چکھو. تم کہتے تھے نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے، اب پتہ چلا نا ہے، اب پتہ لگا نا کہ ہے، تو اب چکھو اس کو. تم خود ہی کہتے تھے کوئی عذاب نہیں ہے، اور اس لیے تم جانا اکڑتے تھے، انکار کرتے تھے، تکبر کرتے تھے، نبیوں کی بات کو نہیں مانتے تھے. اب تمہیں پتہ چلا نا عذاب ہے، تو اب اس کو چکھو. تمہیں پتہ چلے کہ یہ حق ہے. بدر کے موقع پر جب غزوہ بدر ختم ہوا نا تو 70 بڑے بڑے کافر مارے گئے تھے، اس میں بڑے بڑے سرداران کفر مارے گئے تھے. تو جب غزوہ بدر ختم ہوا تو میرے آقا نے جو بدر کا ویران کنواں تھا نا، سارے کافروں کی لاشوں کو گھسیٹ کر اس کنویں میں پھینک دیا. فرمایا سارے کافروں کی لاشیں اس کنویں میں پھینک دو. تو سارے کافروں کی لاشیں جب کنویں میں پھینک دی گئی نا تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کنویں پر تشریف لائے اور اوپر کھڑے ہو کر فرمایا او کافرو، کیا میری بات سچی نہیں تھی؟ میں تمہیں کہتا تھا نا باز آ جاؤ، ایمان لے آؤ، نہیں تو تمہیں بڑی سخت سزا ملے گی، بڑی ذلت اور رسوائی سے مارے جاؤ گے. کیا جو بات میں کہتا تھا وہ سچی نہیں ہے؟ تو حضرت عمر بن خطاب بھاگے ہوئے آئے. اللہ کے نبی یہ سنتے ہیں جن سے آپ باتیں کر رہے ہیں، یہ تو مر گئے، یہ تو ختم ہو گئے، آپ یہ سنتے ہیں؟ تو میرے آقا نے فرمایا عمر مجھے اللہ کی عزت کی قسم یہ تم سے زیادہ سن رہے ہیں اور جواب دے رہے ہیں. ان کا جواب تم نہیں سن رہے، میں سن رہا ہوں. وہ آج بھی کنویں میں پڑے کہہ رہے ہیں ہاں محمد الرسول اللہ جو آپ کہتے تھے وہ سچ تھا. میرے آقا نے فرمایا وہ کہہ رہے ہیں، وہ جواب دے رہے ہیں، تم جواب نہیں سن رہے، میں جواب بھی سن رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انہیں عذاب میں جھونک کر فرمائے گا جس عذاب کا تم انکار کرتے تھے اب دیکھا نا، آیا نظر، اب چکھو اس کو، کیونکہ تم انکار کرتے تھے، تم کہتے تھے کہ عذاب کوئی نہیں ہے، اور یہ دیکھو یہ حق ہے. اللہ سے دعا ہے